Assalamu alaikum. Emotional numbness. What is emotional numbness and ways to recover it? آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایموشنل نبنس کیا ہے اور آپ اس کنڈیشن پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے جذبات بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایموشنل نبنس یعنی جذباتی بے حسی یا جذبات سے محروم ہو جانا اور جذباتی طور پر بالکل بے حس ہو جانا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ لوگ ایموشنلی نبنس کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ ایموشنل نبنس کی سمٹمز کیا ہیں؟ ایموشنل نبنس کی مختلف سمٹمز ہو سکتی ہیں، مثلاً اپنے جذبات سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جانا، کسی بھی چیز میں دلچسپی کا نہ لینا، اپنے احساسات کا اظہار نہیں کرنا یا دوسروں کے ساتھ رابطے سے بالکل گریز کرنا یا بالکل فلیٹ فیلنگز کا ہونا، یہ سب ایموشنل نبنس کی سمٹمز میں شامل ہیں۔ بعض اوقات بہت سے افراد ایموشنل ڈسٹریس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، یعنی جذباتی مایوسی۔ جذباتی مایوسی ایک ذہنی حالت ہے جو کسی خاص واقعے، یادداشت یا حادثے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کے سبب بے چینی، ڈپریشن اور بہت سی بیماری کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ جذباتی مایوسی کی صورت میں ایک شخص کو مختلف علامات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مثلاً جسمانی توانائی میں کمی کا ہو جانا، کسی بھی چیز میں دلچسپی کا ختم ہونا، بہت زیادہ یا بہت کم کھانا، نا امیدی، ناخوشی اور تنہائی کے جذبات کا سامنا کرنا۔ جسمانی بیماری جس کی وجوہات کا پتہ نہ چل سکے، جیسے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، دل کا بھاری پن اور دھڑکنوں کا تیز ہونا، سر کا چکرانا اور نیند میں بے قاعدگی، نیند کا بہت کم ہو جانا یا بہت زیادہ آنا، یہ تمام علامات جذباتی مایوسی کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ریزنز آف ایموشنل نبنس۔ ایموشنل نبنس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایموشنل نبنس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً ذہنی درد یا ٹراما۔ ذہنی درد یا ٹرامے کے بعد لوگ اپنے جذبات کو بند کر سکتے ہیں تاکہ وہ خود کو زخمی ہونے سے بچا سکیں۔ نمبر 2، ڈپریشن۔ ڈپریشن میں لوگ خود کو خالی یا بے وقت محسوس کرتے ہیں۔ 3، اس کی ریزن انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، لوگ خود کو ہمیشہ پریشان محسوس کرتے ہیں۔ 4، ذہنی تھکان۔ ذہنی تھکان کے بعد بھی لوگ اپنے جذبات کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایموشنل ڈسٹریس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، مثلاً کسی میڈیکیشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے یا ہارمون امبیلنس کی وجہ سے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو بھی آپ ایموشنل نبنس، جذباتی بے حسی کو فیل کر سکتے ہیں، مثلاً ناخوش ہونا، دکھی ہونا، توانائی کی کمی ہونا اور افسردگی محسوس کرنا، اور یہ احساس جائے گا نہیں اور دن کے کسی خاص وقت، اکثر صبح کو اور بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ کسی بھی چیز سے خوشی نہیں ملتی، لوگوں سے میل ملاقات میں دلچسپی اور دوستوں سے رابطہ کھو سکتے ہیں، مناسب طریقے سے متوجہ نہیں رہ سکتے اور فیصلہ کرنے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں، اپنی خود اعتمادی کو کھو دیتے ہیں، خود کو مجرم اور بے وقت محسوس کرتے ہیں، مایوسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، نا امیدی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے جسم میں آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ بے چینی یا گھبراہٹ کا شکار ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور توانائی نہیں پاتے، سو نہیں سکتے یا بہت زیادہ سوتے ہیں، صبح سویرے یا رات بھر جاگتے رہتے ہیں، سر درد یا پیٹ کی خرابی رہتی ہے، کھا نہیں سکتے اور اکثر اوقات وزن میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کام پر غلطیاں کرتے ہیں یا توجہ نہیں دے پاتے، غیر معمولی طور پر خاموش اور پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں یا لوگوں سے گریز کر رہے ہیں، معمول سے زیادہ چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں یا معمول سے زیادہ چڑچڑے ہیں، معمول سے زیادہ کم یا زیادہ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ اپنے کپڑے نہیں دھوتے، اپنے بالوں کی کیئر نہیں کرتے، اپنے گھر کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے اور چیزیں سلیقے سے نہیں رکھتے۔ زیادہ تر لوگوں کو ان سب کا تجربہ نہیں ہوگا اور کچھ لوگ صرف جسمانی علامات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خیال آ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی طبی بیماری ہے کیونکہ آپ کو بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے یا آپ کو نیند کے مسائل ہیں، مگر اس طرح کی طبی علامات ڈپریشن کی پہلی علامات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایموشنل نبنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔
آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت اس وقت فیل ہوتی ہے جب آپ کے ڈپریشن کے احساسات سے آپ کا کام، دلچسپیاں، خاندان اور دوستوں کے لیے جذبات متاثر ہوتے ہوں۔ آپ کے ڈپریشن کے احساسات کچھ عرصے سے جاری ہیں اور ان میں کوئی بہتری نہ آتی محسوس ہوتی ہو۔ اگر آپ کو یہ محسوس کرتے ہوں کہ زندگی جینے کے قابل نہیں، ایموشنل نرونیس اور ڈپریشن پر مختلف طریقوں سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے لوگوں کو یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے ثابت قدم رہیں اور ہمت نہ ہاریں۔ آپ کو صحیح مدد جلد ہی مل سکتی ہے۔ کچھ تجاویز ہیں جنہیں آپ ڈپریشن محسوس کرنے پر آزما سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ تلاش کریں کہ آپ کے لیے کیا بہترین کام ہے اور مددگار حکمت عملیوں کی اپنی فہرست بنائیں۔ مثلاً کسی سے بات کریں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اس پر گفتگو بند کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے آپ کو کسی قریبی کو بتانے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ محسوس نہیں کرتے یا آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تو لکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ سیکنڈ، ایکٹیو رہیں اور ورزش کریں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو کچھ ورزش کے لیے باہر نکلیں، خواہ صرف تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے ہی۔ اس سے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رہنے اور بہتر نیند آنے میں مدد ملے گی۔ اس سے آپ کو دوسری چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، نہ کہ تکلیف دہ خیالات اور احساسات پر۔ اس کے علاوہ مناسب طریقے سے کھائیں۔ متوازن غذا جس میں بہت سارے پھل اور سبزیاں شامل ہوں آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ متوازن غذا آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند کا معمول بنائیں۔ ہر رات ایک ہی وقت پر سونے کی کوشش کریں اور ہر صبح ایک ہی وقت پر اٹھیں۔ اس کے علاوہ آرام دہ سرگرمیاں آزمائیں۔ اگر آپ ہر وقت تناؤ محسوس کرتے ہیں تو آرام کرنے کی مشق یا ریلیکسیشن تھراپی یوز کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ، پُر امید رہیں۔ اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ آپ جلد اس کنڈیشن سے باہر آ جائیں گے۔ ایموشنل نرونیس میں آپ بالکل ایموشنلی بے حس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی سے بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ میوٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، خود کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے آپ ایسا فیل کرتے ہیں۔ اپنے جذبات اور احساسات کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے جذبات کو مختلف آرٹ کے ذریعے ایکسپریس کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ بات کر کے بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کنڈیشن سے باہر آ سکتے ہیں اور ہیپی اور نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔